متی 4:4 متی 4:4 آسان ہے نا؟ متی 4:4 لکھا ہے کہ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہاں پر خدا کے کلام کے بارے میں لکھا ہے کہ جو خدا کے منہ سے بات نکلتی ہے اس سے آدمی جیتا رہے گا۔ یہ جو خدا کے منہ سے آواز نکلتی ہے، خدا کی ہر بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے، یہ ہے ریما کلام۔ یہ کون سا کلام ہے؟ ریما کلام، جو براہ راست خدا کسی کو دیتا ہے۔ اور اس سے پہلا حصہ جو ہے کہ لکھا ہے، پہلا حصہ کیا ہے؟ لکھا ہے۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے خدا کا کلام، یہ کون سا کلام ہے؟ لگوس۔ یہ کون سا کلام ہے؟ لگوس۔ یہ جو کتاب مقدس ہے، جو خدا کا کلام لکھا گیا ہے، اسے لگوس کلام کہتے ہیں، اور جو براہ راست خدا کلام دیتا ہے وہ ریما کلام ہوتا ہے۔ خدا ہر انسان کے ساتھ بولتا ہے، چاہے وہ کلام کے وسیلہ سے بولے، کتاب مقدس کے وسیلہ سے، چاہے اپنے خادموں کے وسیلہ سے، چاہے براہ راست اس سے بات کرے، چاہے فرشتہ اسے پیغام دے۔ یاد رکھیں کہ خدا ہر انسان سے بولتا ہے۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ایک بار نہیں بلکہ 2 بار انسان کے ساتھ بولتا ہے، جب وہ رات کو گہری تاریکی میں سوتا ہے۔ جب سب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو پھر خدا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے۔ یسوع مسیح نے شیطان کو جواب دیا کہ لکھا ہے کہ آدمی روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آج کا ہمارا مضمون جو ہے خدا کے کلام کو سننا، اس کے حکم کو ماننا، اس کے حکم کو ریسیو کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ اور کلام مقدس میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو سنا، خدا کی آواز تو سنی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے اس پر عمل کیا تو کیا برکت حاصل کی، اسے رد کیا تو کیا نقصان اٹھایا؟ نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی ہے، ابدی زندگی ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ میری باتیں زندگی بھی ہیں اور روح بھی، زندگی بھی ہیں اور روح بھی۔ جو کوئی خدا کے کلام کے ساتھ منسلک رہتا ہے، جو دن رات اسی میں مسرور رہتا ہے، جو خدا کے منہ کی باتیں لگاتار سنتا رہتا ہے، بائبل کہتی ہے کہ اسے روٹی کی ضرورت نہیں۔ اس کی مثال بڑی واضح ہے۔ جب موسیٰ خدا کا بندہ خدا کے روبرو بیٹھا رہا، کتنے دن بیٹھا رہا تھا؟ 40 دن۔ کمزور ہو گیا سی؟ کیوں جی؟ بیمار ہو گیا ہی؟ نہیں، لکھیا کہ واپس آیا تو لوکی وہ چہرے لو ویکھ ہی نہیں ہن سکتے، ہے نا؟ تو کھاندہ کی سی اتھے؟ خدا دا کلام ہے۔ سب کہا جا جواب کی کھاندہ سی؟ خدا دا خدا وہ نہ گلاں کردا ہی، خدا دے منہ چوں گلاں نکلدیاں ہن تے او انہاں نوں کردا ہی؟ ریسیو کردا سی۔ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے، ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اسی اپنی زندگی تے غور کریے کہ اسی کنہ کو خدا دا کلام کھانے ہیں، کنہ کو خدا دا کلام ریسیو کرنے ہیں، کنی کو دی آواز سننے ہیں۔ جے تے اسی خدا نال محبت رکھنے ہیں تے پھر زیادہ تو زیادہ او دے حکماں نوں ریسیو کریے، حاصل کریے۔ میں آپ کے سامنے ایک پہلی سلاطین اس کا 13واں باب پہلی آیت لکھا ہے، اور دیکھو خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیت ایل میں آیا، اور یربعام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا، اور وہ
خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا، اے مذبح، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ یہ ایک مرد خدا کا نبی ہے، اور یہ نوجوان ہے، یہ یہودا سے چل کر بیت ایل میں آیا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ بیت ایل کا مطلب ہے خدا کا گھر، بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے، ایل کا مطلب خدا۔ یہ یہودیہ سے بیت ایل میں آیا اور وہاں آ کر اس نے مذبح کے خلاف نبوت کی۔ کس کے حکم سے آیا ہے؟ خدا کے حکم سے۔ کس کے حکم سے آیا؟ خدا نے اسے حکم دیا ہے، خدا نے اس سے کلام کیا ہے کہ تو بیت ایل میں جا اور وہاں جا کر کیا کر؟ نبوت کر۔ اور اس نے مذبح کے خلاف نبوت کی ہے، اور اس نے نبوت کیا کی کہ مذبح پھٹ جائے گا اور اس کی راکھ جو ہے وہ آپ پر گرے گی۔ کس کے حکم سے یہ آیا ہے؟ یہ جب خدا نے اسے حکم دیا تو یہ بات کس کی ہے؟ خدا کی۔ کس کی بات ہے؟ آدمی روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں، خدا کی باتوں کو سنتے ہیں، تو کیا ہم اس کی اس طرح پیروی کرتے ہیں؟ ہر ایک اپنی زندگی پر غور کریں۔ خدا کی آواز کو سننے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے سنا اور اسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، ایسا نہیں۔ لکھا ہے کہ خدا شریر سے کہتا ہے کہ تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے، تو میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے؟ تجھے تربیت سے عداوت ہے، میری باتوں کو تو کیا کرتا ہے؟ پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ اس مرد خدا نے خدا کے حکم کی فرما برداری کی، وہاں پہنچا، وہاں جا کر نبوت کی مذبح کے خلاف، اور جب نبوت کی لکھا ہے کہ چلا کر اس نے کہا کہ اے مذبح، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ مذبح پھٹ جائے گا، راکھ تجھ پر گر جائے گی۔ اور یہ یربعام جو ہے یہ ایک بادشاہ ہے، اور یہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ مذبح بیت ایل میں آیا اور یربعام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا۔ وہ بادشاہ وہاں بخور جلانے والا تھا، اور جب اس نے مذبح کے خلاف نبوت کی تو بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ پکڑ لو اسے۔ جب اس نے ایسے ہاتھ لمبا کیا تو اس کا ہاتھ وہیں پہ خشک ہو گیا، سوکھ گیا، پھر وہ واپس نہیں لا سکا۔ اس نے مرد خدا سے کہا کہ میرے لیے دعا کر کے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے اس کے لیے التجا کی، منت کی کہ اس کا ہاتھ بحال ہو جائے، اور بادشاہ کا ہاتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب بادشاہ نے اس مرد خدا سے، جوان نبی سے کہا کہ میرے ساتھ چل، میں تیری مہمان نوازی کرتا ہوں، تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، اگر تم مجھے آدھا گھر بھی دے تو میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، کیونکہ خدا کا یہ حکم ہے کہ میں وہاں سے نہ کھانا کھاؤں، نہ پانی پیوں، اور نہ وہاں رکوں، بلکہ جس راستے سے میں آیا ہوں خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اب تو نے اس راستے سے نہیں جانا، راستہ بدل کر جانا ہے۔ وہ نبوت کر کے واپس چلا گیا، اور جاتا ہے تو وہاں پر ایک بڑھا نبی تھا، اس کا ایک بیٹا اسے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ نبی کس راستے پہ گیا ہے۔ گھر جا کر انہوں نے اپنے باپ کو سب کچھ بتایا کہ ایک مرد خدا یہودا سے بیت ایل میں آیا ہے اور اس نے مذبح کے خلاف نبوت کی ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے، مذبح پھٹ گیا ہے۔
اس بوڑھے نبی نے کہا جلدی کریں، میرے لیے گدھے پر زین کس دیں۔